آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی قوم کے بارے میں جسے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتیں دی، طاقت دی، آسائش دی، مگر جب وہ سرکشی اور نافرمانی میں حد سے بڑھ گئے تو پھر اللہ کا عذاب آیا اور ان کی شان و شوکت مٹی میں مل گئی۔ قوم سمود ایک طاقتور اور ترقی یافتہ قوم تھی جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ قرآن کریم میں کئی جگہ ان کا ذکر آتا ہے۔ یہ لوگ پہاڑوں کو کاٹ کر ان کے اندر گھر بنایا کرتے تھے، مضبوط، ٹھنڈے، خوبصورت محلات۔ ان کے پاس پانی، زمین، باغات، کھیتی باڑی، ہر چیز کی فراوانی تھی۔ اگر آج کے الفاظ میں کہیں تو یہ لوگ ایڈوانسڈ سویلائزیشن تھے، طاقت بھی تھی، مال بھی، ٹیکنالوجی بھی اپنے وقت کے لحاظ سے، اور سیکیورٹی بھی۔ مگر مسئلہ کہاں سے شروع ہوا؟ مسئلہ وہاں سے شروع ہوا جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو اپنے زور بازو کا نتیجہ سمجھ لیا۔ کہنے لگے، ہم تو بڑے طاقتور ہیں، ہم سے کون طاقتور ہو سکتا ہے؟ ہمارے گھر پہاڑوں کے اندر ہیں، ہمیں کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ یہی غرور، یہی تکبر ہر تباہ ہونے والی قوم کی مشترکہ بیماری رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے محبت کے ساتھ، نرمی سے، خیرخواہی کے انداز میں کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، تمہیں یہاں آباد کیا، لہٰذا اسی سے مغفرت مانگو اور اسی کی طرف پلٹو۔ حضرت صالح علیہ السلام بار بار سمجھاتے رہے، شرک چھوڑ دو، اللہ کا شکر ادا کرو، ظلم چھوڑ دو، کمزوروں پر رحم کرو، اللہ کی حدود کا احترام کرو۔ لیکن قوم سمود کے بڑے اور سردار کہنے لگے، اے صالح، پہلے تو ہمیں تم سے امیدیں تھیں، تم عقل مند تھے، لیکن اب تم ہمیں ہمارے بتوں، ہمارے طریقوں سے روک رہے ہو۔ کیا واقعی تم اکیلے صحیح ہو اور ہم سب غلط؟ یہ ہمیشہ سے فاسد قوموں کا انداز رہا ہے۔ جب حق بات ان کے مفاد کے خلاف جاتی ہے تو وہ دلیل کے بجائے مذاق، تانا اور ضد پر اتر آتے ہیں۔ قوم سمود نے ہٹ دھرمی میں ایک چیلنج رکھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو ہمارے لیے ایک معجزہ لاؤ، ایسی نشانی دکھاؤ جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکالو جو ایسی ویسی ہو، ایسی خاصیت کی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تفصیلی شکلیں مختلف روایات میں ہیں، ہم مختصر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور پہاڑ پھٹا اور اس میں سے ایک عظیم الشان اونٹنی نکلی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اعلان کیا، اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک واضح نشانی۔ اسے اللہ کی زمین میں چرنے دو، اسے تکلیف نہ دینا، اسے نہ مارنا، ورنہ تم پر دردناک عذاب آئے گا۔ اور دیکھو، پانی کی تقسیم کا نظام یہ ہوگا، ایک دن پانی اس اونٹنی کے حصے میں ہوگا، دوسرے دن تمہارے جانوروں کے لیے۔ یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے ٹیسٹ تھی۔ کیا وہ اللہ کی نشانی کا احترام کریں گے؟ کیا وہ شکر ادا کریں گے یا غرور، ضد اور نفرت میں آ کر حد پار کر دیں گے؟ وقت گزرتا گیا، اونٹنی آتی، پانی پیتی، پھر اپنی باری سے ہٹ کر کنارے ہو جاتی۔ جن لوگوں کے دلوں میں ایمان کی رمق تھی وہ ڈرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کا احترام کرو۔ مگر سردار اور لیڈر کہنے لگے، ہم کیوں ایک اونٹنی کے لیے اپنا شیڈول بدلیں؟ ہم کیوں اس کی وجہ سے پابندیاں برداشت کریں؟ صالح کا نبی ہونا ہم نہیں مانتے اور نہ ہی ہم اس اونٹنی کا احترام کریں گے۔ آخر انہوں نے ایک خبیث سازش کی، کچھ بدبخت لوگوں کو تیار کیا، انہیں اکسانے لگے کہ اگر تم واقعی بہادر ہو تو جا کے اس اونٹنی کو ختم کر دو، پھر دیکھتے ہیں صالح کیا کر سکتا ہے اور ان کا رب کیا کرتا ہے۔ پھر وہ دن آیا، ان لوگوں نے اللہ کی اس نشانی کو قتل کر دیا، اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، اسے گرا کر مار ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو بہت غمگین ہوئے۔ انہوں نے کہا مضمون کے طور پر، تم نے اللہ کی نشانی کو قتل کر ڈالا، اب تمہیں 3 دن کی مہلت ہے،
اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ 3 دن دراصل آخری موقع تھے۔ اگر وہ توبہ کر لیتے، دل سے پلٹ آتے، شاید اللہ کا عذاب ٹل جاتا۔ مگر انہوں نے کیا کیا؟ الٹا حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشیں شروع کر دیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ جب انہوں نے تمام حدیں پار کر دیں تو پھر اللہ کا فیصلہ نافذ ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ ایک خوفناک چیخ، صیحہ، زلزلہ، ایک زوردار جھٹکا۔ وہ سب صبح کے وقت اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرے پڑے رہ گئے، ایک بھی زندہ نہ بچا۔ جو قوم کل تک کہہ رہی تھی ہم سے طاقتور کون ہے، ہماری بلڈنگیں پہاڑوں کے اندر ہیں، ہمیں کون ہلا سکتا ہے، اللہ نے ایک لمحے میں ان کی ساری طاقت، ٹیکنالوجی اور غرور خاک میں ملا دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور جو چند لوگ ایمان لائے تھے انہیں اللہ نے پہلے ہی وہاں سے نکال دیا تھا، وہ محفوظ رہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، جب عذاب عام آتا ہے تو اہل ایمان کو بچا لیا جاتا ہے۔ یا تو پہلے ہجرت کرا دی جاتی ہے یا انہیں مختلف طریقوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی تباہ شدہ قوم کی طرف دیکھا اور کہا مضمون کے طور پر، اے میرے قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، تمہارے خیر خواہی کی تھی، مگر تم خیر خواہوں کو ہی پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے قوم سمود کو کیوں تباہ کیا؟ قرآن سے ہمیں چند بڑی وجوہات معلوم ہوتی ہیں۔ پہلے، شرک اور انکار توحید۔ انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا لیا، اپنے بتوں کو، اپنے رسم و رواج کو، اپنے سرداروں کی بات کو اللہ کی بات پہ ترجیح دی۔ اللہ کسی ایسے ظلم کو برداشت نہیں کرتا کہ بندوں کو نعمتیں بھی اسی کی دی ہوئی ہوں اور سجدہ کسی اور کے سامنے کیا جائے۔ دوسرے، نبی کی تکذیب اور مذاق۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا کہا، ان کی باتوں کا مذاق اڑایا، انہیں حقیر سمجھا، یہاں تک کہ انہیں قتل کرنے کی سازش کی۔ جب کوئی قوم اپنے نبی کا انکار کرتی ہے اور مسلسل ضد پر قائم رہتی ہے تو پھر اللہ کا فیصلہ آتا ہے۔ اللہ کی نشانی اونٹنی کی بے حرمتی اور قتل۔ اللہ نے واضح معجزہ دیا، آنکھوں کے سامنے نشانی رکھی، مگر انہوں نے جانتے بوجھتے اسے مار ڈالا۔ یہ صرف ایک جانور کا قتل نہیں تھا، یہ براہ راست اللہ کی کھلی نشانی کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ غرور، تکبر اور سرکشی۔ وہ کہتے تھے ہمارے جیسا کون ہے، ہماری طاقت، ہمارے گھر، ہمارے محلات، ہمیں کون نقصان دے سکتا ہے۔ جب دل میں تکبر بھر جاتا ہے تو نصیحت اثر نہیں کرتی، دل سخت ہو جاتا ہے، پھر عذاب قریب آ جاتا ہے۔ ظلم اور نافرمانی کا معمول بن جانا۔ صرف دو ایک غلطی نہیں، بلکہ پوری قوم کا نظام ہی غلط ہو گیا تھا۔ کمزوروں پر ظلم، اخلاقی بگاڑ، اللہ کی حدود کو کھیل سمجھنا۔ جب گناہ انفرادی غلطی سے نکل کر قوم کا کلچر بن جائے اور توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے، تب اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ یہ قصہ صرف کہانی نہیں، یہ آئینہ ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ قوم سمود کتنی بری تھی، سوال یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔